السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آسان اردو ادب ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک نیا اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ پسند کریں گے۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے ڈرامہ ضحاک۔ قبل اس کے کہ ہم ڈرامے پر تبصرہ کریں، آئیے ڈرامہ نگار کی مختصر حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پروفیسر محمد حسن کا شمار ہندوستان کے مشہور ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ محمد حسن مراد آباد نواب پورہ میں 1 جولائی 1926 کو پیدا ہوئے۔ محمد حسن شاعر، افسانہ نگار، تخلیق کار، نقاد اور صحافی بھی تھے۔ انہوں نے 75 کتابوں کی تصنیف اور ادارت کی ہے۔ کئی ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شعری مجموعہ زنجیر نغمہ کے نام سے شائع ہوا۔ آل انڈیا ریڈیو سمیت دوسرے ریڈیو اسٹیشنوں کے لیے ڈرامے اور فیچرز لکھتے رہے۔ ان کا پہلا فیچر یہ لکھنؤ ہے کے نام سے نشر ہوا تو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہاں سے محمد حسن کو ڈرامہ لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ محمد حسن کو مختلف ایوارڈز سے نوازا گیا، جس میں غالب ڈرامہ ایوارڈ، پریشد ایوارڈ، بہادر شاہ ظفر ایوارڈ، یو پی اردو اکیڈمی ایوارڈ، حیدرآباد ساہتیہ پریشد ایوارڈ، دلی اردو اکیڈمی ایوارڈ، مہاراشٹرا اردو اکیڈمی ایوارڈ، جواہر لال نہرو فیلو ایوارڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے منتخب ڈراموں کا پہلا مجموعہ پیسہ اور پرچھائیں، جسے ادارہ فروغ اردو لکھنؤ نے 1955 میں شائع کیا، جس میں 9 ڈرامے شامل تھے۔ پروفیسر محمد حسن کے ڈراموں کا دوسرا مجموعہ میرے سٹیج ڈرامے 1969 میں شائع ہوا۔ آپ کے ڈراموں کا تیسرا مجموعہ 1994 میں مور اور پنکھی کے نام سے منظر عام پر آیا۔ محمد حسن 24 اپریل 2010 کو خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن اردو ادب کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ڈرامہ ضحاک ابتدائی چند صفحات کے علاوہ ایمرجنسی یعنی 1976 کے زمانے میں ہی لکھا گیا، لیکن ایمرجنسی میں زبان بندی کی وجہ سے چھپ نہ سکا۔ ڈرامہ ضحاک پہلی بار عصری ادب شمارہ 4748 میں 1977 کو چھپا اور 1980 میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ پروفیسر محمد حسن کہتے ہیں، ضحاک کی کہانی نئی نہیں ہے۔ ضحاک کا پورا قصہ فردوسی کے شاہنامے میں موجود ہے اور نثر و نظم میں بار بار بیان ہوا ہے۔ اس میں نیاپن ہے تو اس سیاسی رمزیت میں ہے جو ضحاک کے کردار کو میرے ڈرامے سے حاصل ہو گئی۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے ایک بات بتاتا چلوں کہ شاہنامہ کا فارسی نثری خلاصہ شمشیر خوانی ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے اس کا ترجمہ سرور سلطانی کے عنوان سے اردو میں کیا اور یہی سرور سلطانی محمد حسن کا ماخذ بنا۔ 6 مناظر پر مشتمل یہ ڈرامہ ایپک ڈرامے کی روایت کی پیروی میں لکھا گیا ایک اہم اردو ڈرامہ ہے۔ اس کا پلاٹ فردوسی کے شاہنامے سے چلی روایت کے ترجمے سرور سلطانی سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن نے اس روایت کو ایمرجنسی کے دوران ملک میں جو مظالم ڈھائے گئے انہیں پیش کرنے کے لیے بڑی ہنرمندی سے ایپک ڈرامے کی صورت میں برتا ہے۔ اس روایت کے ذریعے انہوں نے 2 مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک یہ کہ ایمرجنسی کے دوران جو کچھ ہوا اسے علامتی انداز میں من و عن محفوظ کر لیا جائے، اور دوسرے یہ کہ عوام کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ ہمارے سماجی مسائل کا حل صرف اور صرف اشتراکیت میں ہے۔ کرداروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈرامہ ضحاک میں کل 5 کردار بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا کردار ضحاک کا ہے جو فوجی افسر ہے۔ نوشابہ رقاصہ اور ایک کسان کی بیٹی ہے جسے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ فریدوں ایک شاعر اور محنت کش آدمی ہے۔ بوڑھا جج ہے اور صنعتی نظام کا نمائندہ ہے۔ وزیر اعظم راہب ہے۔ ہر کردار اپنے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ شاعر ادیبوں، رقاصہ فنون لطیفہ، وزیر اعظم انتظامیہ، فوجی افسر افواج قاہرہ، استاد نظام تعلیم، جج عدلیہ
اور فریدوں محنت کش طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کے علاوہ ان سبھی کرداروں کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے طاقتور اور کمزور طبقوں کی آپسی کشمکش کو ابھارا گیا۔ ڈرامہ نگار نے ہر کردار سے اس کی زبان کہلوائی ہے۔ درباریوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے لب و لہجے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں آپسی رشتوں کی بنیاد انسانی وقار پر مبنی نہیں بلکہ آقا اور غلام، طاقتور اور کمزور کے درمیان پائے جانے والے رشتوں کی طرح ہے۔ چنانچہ اس فضا کو قائم رکھنے کے لیے مصنف انہی کی زبان اور اصطلاح کو استعمال کرتا ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں محمد حسن نے اختر علی مان کی نظم کا ایک بند بھی نقل کیا ہے جو موجودہ دور میں انسانوں کی دیگرگوں صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بند کچھ اس طرح ہے: لوگ جن کو خدا بننے کی نہیں خواہش، یہ لوگ جن کی شب ماہ ہے نہ صبح چمن، یہ لوگ جن کی کوئی شکل ہے نہ تاریخیں، ہنسی میں ڈھال کے جیتے ہیں یوں ہی رنج و محن، خدائے حاضر و غیب کی ہے یہ وہ بھیڑیں جنہیں چراتے ہیں صدیوں سے رہبران وطن، یہ لوگ جو ہیں ہر ایک فن کا خام سرمایہ، انہی سے باندھا ہے میں نے حیات کا دامن۔ ڈرامہ ضحاک کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: ضحاک ایران کا ایک ظالم بادشاہ ہے جو شہنشاہ جمشید کے حکومت کا تختہ الٹ کر ایران پر قابض ہو جاتا ہے اور بادشاہ جمشید کو گرفتار کرا کے اسے آرے سے چروا دیتا ہے، پھر اس کی جگہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس جنگ میں وہ شیطانوں سے بھی مدد لیتا ہے اور شیطان خوشی سے اس کے کندھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ بوسے کی جگہ دو سانپ نکل آتے ہیں جو اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں، جس سے وہ عاجز ہو کر پورے علاقے میں اعلان کرواتا ہے کہ کوئی اس اذیت سے نکالنے کا علاج بتائے ورنہ سب مارے جائیں گے۔ تو ایک شیطان بوڑھے کی شکل میں دربار میں آ کر اسے علاج تو نہیں بتاتا، البتہ درد کم کرنے کا نسخہ بتانے پر راضی ہو جاتا ہے اور روح کے سودے کی شرط رکھتا ہے۔ بادشاہ مجبوراً شرط قبول کر لیتا ہے۔ نسخہ یہ ہوتا ہے کہ روز 2 وقت 2 انسانی بھیجے ان سانپوں کو کھلائے جائیں جس سے وہ سکون محسوس کرتا ہے، البتہ اپنے سپاہیوں، ججوں اور سرکاری کارندوں کو اس کے اس فعل کو جائز، حلال اور بالکل صحیح ثابت کرنے میں لگا دیتا ہے۔ بالآخر ان مظالم کے خلاف فریدوں نام کا ایک کسان علم بغاوت بلند کرتا ہے اور کوشش بسیار کے بعد اس کا تختہ الٹ دیتا ہے۔ اس موقع پر بھی شیطان نمودار ہو کر ضحاک کو غائب کر دیتا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے فریدوں سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے ضحاک کو کبھی نہیں مار سکے گا، وہ ہر دور میں ہر جگہ موجود رہے گا۔ فریدوں بھی اس پر ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ جہاں اور جب بھی ضحاک پیدا ہوگا فریدوں بھی اس کا سر قلم کرنے کے لیے جنم لیتا رہے گا۔ آج کا موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، کمنٹ میں مفید مشوروں سے نوازیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔